اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اپنی گھر کی زیارت کروائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ تو محترم، یہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی گھر کی زیارت کروں، اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما دے، عمرے کی سعادت عطا فرما دے، اپنے حبیب کے روزے کی زیارت عطا فرما دے۔ یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خواہش رکھا ہے، اور ہر مومن کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں بلا لے اور اس کی زیارت کروائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا ذریعہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے وہ جا سکے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی زبردست واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، کہ ایک شخص تھا جو پہاڑوں کے اندر رہنے والا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ رب العزت وہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کروائے، اپنا گھر لے جائے۔ اس کے والد صاحب نہیں تھے، والدہ بڑا نیک تھی، متقی پرہیزگار تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ تو اس کا بیٹا جو تھا وہ مزدوری کرتا تھا، اور اس نے ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، اس تھیلی کے اندر کچھ وہ پیسوں کو جمع کرتا تھا۔ تو ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگا، اماں جی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم حج کر لو، اللہ کا گھر کی زیارت کر لو؟ تو بولی بیٹا کون مسلمان ہوگا جس کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ حج کر لے یا بیت اللہ کی زیارت کر لے، روزے رسول پہ حاضری دے دے۔ بالکل میری خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی لے جائے۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا، انشاءاللہ جس دن یہ تھیلی بھر گئی تو اماں ضرور آپ کو میں حج پہ لے کر جاؤں گا اور بیت اللہ کی زیارت پہ لے کے جاؤں گا۔ تو اس کی اماں دعا دینے لگی کہ اللہ پاک تیری دعا کو قبول فرما لے اور اللہ تجھے صحت دے، تندرستی دے۔ وہ اپنے والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ مزدوری کے لیے کہیں گیا، اور راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ مزدوری کیا، مالک سے اس کی بات خراب ہو گئی دہاڑی کے معاملے پہ، تو وہ دہاڑی بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کر وہ اپنے گھر واپس چلا آیا، بہت پریشان تھا۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک روز وہ بامعمول اپنے روزگار کے لیے نکلا، مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک سڑک کے کنارے پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مزدوری کے انتظار میں کہ کوئی آ جائے اور مزدوری کے لیے مجھے لے جائے۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کار آئی اور اس کے پاس رکی اور دیکھا اور اس کا نام لیا کہ تم فلاں ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں فلاں ہوں۔ وہ بھی اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی مالک ہے جس سے میرا بات خراب ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ بھائی تم چلو میرے ساتھ۔ اس کو اپنے ساتھ زبردستی اس کو اپنے گھر لے گیا، اس کو چائے پلایا، اس کا عزت اکرام کیا اس کی، اور اپنے نوکر کو کہا کہ بھائی اس کی جو بکری تھی وہ لے کر آؤ۔ وہ ایک ٹرالر کے اندر وہ بہت ساری بکریاں تھی، تو وہ کہا کہ بھائی یہ تمہارا ہے، اسے تم لے لو۔ بولا بھائی میں کیوں لے لوں، یہ میرا نہیں ہے۔ بولا اس دن جو تم نے مزدوری کی تھی تو اس پیسے کے عوض میں نے ایک بکری لے لی، اور اس سے یہ اتنی ساری ریوڑ بن چکی ہے کافی عرصہ گزرنے کے بعد، تو یہ تمہارا ہے، اب تم اس کو جس طرح مرضی استعمال کرو۔ تو وہ وہ ریوڑ لے کر وہ چلا گیا مارکیٹ کے اندر، اس کو فروخت کیا، اور بہت سارے پیسے اس کے پاس آ گئے۔ وہ تھیلی بھر گئی، اور پھر وہ حج کے لیے وہ روانہ ہو گیا۔ تو ناظرین یہ کس طرح ہوا؟ مثلا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وہ کس طرح پورا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا عمل تھا، کیا راز تھی، کیا وظائف تھے؟ تو سنیے، تو اس تھیلی کی وظائف کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس تھیلی کے اندر وہ شخص وہ درود پاک پڑھتا تھا، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پہ وہ روزانہ جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ اس پہ دم کرتا تھا، اور یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ
مجھے جو ہے نا حج کے لیے تو بلا لے، میرے والدہ کے ساتھ مجھے حج کے لیے بلا لے۔ تو اس تھیلی پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھتا تھا۔ تعداد لا تعداد ہے، جس سے جتنی ہو سکتی ہے وہ اتنا جو ہے وہ پڑھ لے، اور وہ تھیلی کے اندر پیسوں کے اندر دم کرے، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر اتنی برکت دے کہ میں جو ہے یہ سفر جو ہے حج بیت اللہ کے سفر ہو یا عمرے کی سعادت سے مجھے نواز دے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس عمل کو کریں گے اور اللہ کے جو ہے غیبی نظام کا جو ہے نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔